السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام، علیکم وعلیکم السلام، کیسے ہیں السلام۔ کس موضوع پر محترم بات کریں گے آج؟ آپ کام کیا موضوع کرتے ہیں آپ کا؟ اقبال بھائی؟ ذرا اپنا تعارف تو کرائیں نا. لوگ بس طالب علم ہی سمجھے۔ مولوی ہیں اچھا، یا طالب علم ہیں؟ جی جی عالم دین ہیں. کہاں کے رہائش ہے؟ ہندوستان یا پاکستان؟ پاکستان ہے جی۔ کہ آپ میرے ساتھ مناظرے کا ٹائم طے کر لے، دن کا تعین کر دے، اور آج صرف ایک دو سوالات میں کر لوں گا۔ اور چلے آپ اپنا تعارف تو اسی کرا پہ دینا. آپ کہتے ہیں میں طالب علم ہوں، مولوی ہیں، کسی امام جماعت ہیں، کسی مسجد میں پڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھائی؟ تعارف تو جی کرائیں جی نا. مسجد میں پڑھاتے، مسجد میں مولوی ہیں، پیش امام ہیں، تراویح بھی پڑھاتے ہیں. سب کچھ چلیں، پڑھاتے ہیں۔ سب کچھ پڑھاتے ہیں. چلیں جی. تو کس مسلک سے ہیں اقبال صاحب؟ مسلک دیوبند سے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا وہ تیاری کیا تھا باغ فیدق کے بارے میں۔ تو میں حاضر ہوں، اگر آگے مناظرہ کرنا چاہیں فدق کے متعلق میں حاضر ہوں. اگر صرف سوالات کرنا ہے مناظرہ فدق کے اس وہ بھی حاضر. جو آپ کی مرضی. مناظرہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ٹائم بہت اوور ہو چکا ہے۔ آپ ایک ٹائم کا تعین کر لے، اتوار کو رکھ لیں، نیکسٹ اتوار کو نہیں، یہ اتوار آنے تو والا ہے۔ سخت ہے. کل تو اتوار، ابھی آج اتنا مناظرہ ہوا ہے، کل فوراً مناظرہ کر دیں. پھر تو لوگ بھی تک جائیں گے نا. یا نیکسٹ ہفتے کو سیٹرڈے کو آپ رکھ لے، اور ٹائم 11 بجے سے اوپر نہ ہو ٹائم یہ آدمی رکھے گا پاکستانی نا. ٹائم، وہ میں اسے طے کر لوں گا۔ کر لیں آپ اقبال صاحب، 1 گھنٹہ بات کر لیں آپ، آدھا گھنٹہ، اتنا بھی کرنا ہی سوال جواب ٹائم۔ باغ فدق کے تعلق اللہ یار صاحب کے بھی کافی مناظرے میں سن چکا ہوں۔ تو آپ کا ٹائم لگاتے ہیں نا، آپ شروع کریں۔ یہ ٹائم لگا دے جی، اس میں میں کافی مناظرے پہلے بھی سن چکا ہوں۔ آپ نا 5 منٹ بات کریں گے، 5 منٹ، کیونکہ جی شروع کریں پلیز، دوبارہ کر دیں سر۔ جو باغ فدق ہے، یہ ایک اس عنوان پہ جو مناظرے ابھی تک ہو چکے ہیں اللہ یاری صاحب کے، ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیا، ان کا حق تھا۔ اس کے متعلق میں اس کو یہی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور ایک سوال ہے، اس کا مدلل انداز میں جواب چاہیے۔ ٹھیک۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں سورہ احزاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو اگر تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی، یہاں کی رونق، تو آؤ کچھ فائدہ تمہیں پہنچا دوں اور تم کو رخصت کر دوں اچھی طریقے سے۔ اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنا چاہتی ہیں، یا جو ہے اچھی طریقے سے رخصت ہونا چاہتی ہیں، اور اس سوال کا آپ مجھے جواب دیجئے، اور اس جواب دینے میں آپ جلدی نہ کریں، بلکہ آپ اپنے والد سے مشورہ کریں، اپنے گھر والوں سے مشورہ کریں، جب آپ مطمئن ہو جائے پھر جو ہے آپ جواب دیں۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً جواب دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی مشورہ کرنے کی چیز ہے؟ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حبیب ہے، مجھے وہی چاہیے، مجھے اہل البیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا اہل البیت کا ایک مطالبہ تھا۔ مطالبہ یہ تھا کہ ازواج مطہرات نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ جو مال غنیمت ہے، جو اس کے علاوہ بھی جو ازواج مطہرات کا نان نفقہ ہے، متحر نہیں، اس ازواج کو متحر ہمارے نہیں لیے ہو، یہ متحر کہہ رہے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں. نان متحر نفقہ اہل بیت کو ہے. آپ بڑھا دیجئے۔ تو یہ کوئی جو ہے غیر قانونی یا غیر شرعی مطالبہ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا، جائز مطالبہ تھا، جو ہر خاتون کا حق ہے، ہر بیوی کا حق ہے۔ اس چھوٹے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو چھوڑنے پر رضامند ہو گئے، اور اس بیٹی کے بارے میں یہ کہہ دینا، حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں، اس نے اپنی بیویوں کو تو کچھ نہیں دیا، لیکن بیٹی کو جائیداد جو ہے وہ وقف کر کے دے دیا، پورا جو ہے وہ دستخط کر کے دے دیا۔ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا پرستی کا الزام نہیں ہے؟ اس کا مجھے جواب دیجیے، بسم اللہ کر۔ کیا چیز دنیا پرستی ہے؟ کون سی چیز دنیا پرستی ہے میرے بھائی؟ کیا فدق اپنی بیٹی کو دے دے، یا فدق ان کا اپنا مال ہو؟ کیا چیز دنیا پرستی ہے؟ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ یہ کہ فدق حضرت فاطمہ کا حق ہے، جی. ٹھیک ہے، باقی آپ فرمائیں کہ آپ اس کو میراث مانتے ہیں، آپ
جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے مطابق یہ کر لیں گے. تو یہ اس کا ازواج سے کیونکہ کیا ہر ایک کا تعلق ہے؟ اگر عنوان ازواج کو انہوں نے ان کو دیا کہ بھئی اگر تم دنیا چاہتی ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، چلو دنیا لے لو، ٹھیک ہے نا، تو اس کا فدق سے کیا تعلق ہے؟ ازواج کو آفر ہوا نا کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو جنت نہیں چاہتے، چلو طلاق لے لو، چلے جاؤ دنیا لے لو. اگر میری صحبت چاہتے ہو، میری بیوی بنا رہنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہو، میں چاہے میں فقیر ہوں، میں جیسا بھی ہوں، میرے ساتھ گزارا کرو. تو اس کا کیا تعلق ہے؟ فدق سے کیا تعلق ہے؟ اس کا کیا ربط ہے؟ کا تعلق یہ ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی محبت غیر فطری طور پر دنیا کی انسان محبت میں سمجھ پیدا ہو جاتا ہے. چلیں جی، میں جواب اجازت ہے آپ کا سوال، طارق؟ ہاں جی، سوال ان کا مکمل ہو گیا ہے. جی سر. سوال ان کا مکمل ہو گیا. اور قبلہ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی زہد کے خلاف ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاہد تھے، اہل بیت زاہد ہیں، دنیا کے راغب نہیں ہیں، تو یہ دنیا ایک دنیائی چیز پیغمبر کیسے اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں؟ اب ہاں، زندگی میں پہلے الاٹمنٹ کیوں کی ہے؟ جی چلیں جی، یہ جواب یہ ہے میرے محترم. پہلی بات ہے کہ یہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے ازواج مطہرات، ازواج مطہرات، یہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی. اس کے مقدمے میں ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ میں جتنے احادیث لاؤں گا وہ سب کے سب صحیح ہے. فتحریت ذلک باصح الاخبار اسنادا، میں صحیح ترین احادیث کو لاؤں گا. اور اس میں یہاں پہ سورہ احزاب کی میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 17662، صفحہ نمبر 3129، اس میں یہ ہے. جناب عائشہ سے روایت ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ علی علیہ السلام کیسے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا تسألنی عن رجل کان من احب الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک ایسے مرد سے کی متعلق پوچھ رہے ہیں کہ وہ احب الناس تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انہی سے محبت کرتے تھے، اور ان کی بیٹی احب الناس ہے، ان کی بیٹی پیغمبر کی بیٹی احب الناس سب سے زیادہ پیاری تھی، وہ بھی ان کی بیوی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے علی علیہ السلام کو بلایا، فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کو بلایا، اور ان پہ ایک کپڑا ڈالا، کملی ڈالی، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک و پاکیزہ بنا دے، مطہر بنا دے. فدنوت منه، تو میں قریب گیا پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی اے نبی اللہ، وانا من اہل بیتک، کیا میں بھی اہل بیت کا جز ہوں؟ فرمایا تنحی، فرمایا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، فانک الی خیر، آپ اچھی عورت ہے. تو نبی جب عائشہ نے خود بولا آیت تطہیر کا، جب تلاوت کیا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا یہ میرے اہل بیت مطہر طاہرین ہے، تو عائشہ نے خود کہا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، اس نے خود روایت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا. تو ازواج کو مطہر نہیں کہا. مطہر کون ہے؟ مطہر پنجتن پاک ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام، ازواج نہیں. اچھا، اب یہ کہنا کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے بڑے زائد تھے نا، وہ دنیا کے راغب ہی نہیں، اہل بیت علیہ السلام بھی دنیا کے راغب نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو اللہ فدق دے دے، یا پیغمبر پھر فدق کو اپنی بیٹی کو دے دے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر مال دنیا جمع کریں؟ تو یہ سمجھتے ہیں کہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسے نہ ہو. دیکھو میرے بھائی، یہ قرآن مجید ہے، سورہ صاد ہے، حضرت سلیمان نبی ہیں، لازمی بات ہے وہ حب دنیا جس کے دل میں، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ زائد ہیں، دنیا سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی ہے؟ سورہ صاد میں انہوں نے جناب سلیمان نے ایسے دعا کی، قال رب اغفر لی وہب لی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے عطا کر، ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت مجھے عطا کر جو میرے بعد کسی کا شائستہ نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تو ہم نے اس کو وہ ملک بھی عطا کیا، اور اس کے کمانڈ کے اندر ہم نے ہوا کو بھی، بادلوں کو بھی لا دیا کہ جیسے جس طرح چاہے وہ آرام سے سلیمان کو لے کے جائے. والشیاطین کل بناء وغواص، یہاں تک کہ جنات کو، کافر جنات شیاطین کو، ان کے لشکر میں داخل فرمایا. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے ایسے مخلوقات تھے، شیاطین جن تھے جو زنجیروں سے باندھے ہوئے، وہ ان کے ہاتھ میں تھے. ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے حضرت سلیمان کو. تو میرے بھائی اگر سلیمان کے لیے وہ زاہد بھی ہے، دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، وہ اللہ سے کیسے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے. اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، ان کو یہ جامع القرآن ہے ابن جریر طبری صاحب کی، یہاں پر سورہ حشر میں وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ایما قریۃ اعطت اللہ ورسولہ فہی للہ والرسول وایما قریۃ فتح المسلمون عنوة فإن للہ خمسہ. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ کوئی بھی قریہ، کوئی بھی شہر، کوئی بھی علاقہ بغیر جنگ کی فتح وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملک بن جاتی ہے. اللہ کا حکم ہے. وہی اللہ جس کے بارگاہ میں سلیمان نے دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما. فدق بھی سب مسلمانوں کا وہ تو واضح ہے کہ فدق پہ کوئی جنگ نہیں ہوا. فدق جو ہے بغیر جنگ کے
پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے ذاتی حکم تھا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو عطا فرمایا۔ اقبال صاحب میرے مزید کوئی سوال کا سوال؟ جواب ابھی بھی میرے سوال کا جواب مکمل جواب نہیں دیا۔ مطلب دوبارہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ایک دنیا داری کا کیا یہ الزام نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ طلاق پر رضامند ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ایک دنیاوی اس کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، یعنی زہد اتنا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق پر رضامند ہو گئے۔ اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ اب وہ ایک چھوٹا سا باغ ہے، اس میں ٹوٹل 13 کھجوریں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تب اپنی تمام بیویوں کو چھوڑ کے صرف وہ بیٹی کو دے دیا۔ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کا بمعا حوالہ آپ جواب دے دیں۔ اچھی بات ہے، میں جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے شیخ صاحب کہ جو چیز دنیا کے متعلق وہ مذموم ہے، وہ حب دنیا ہے، حب دنیا مذموم ہے۔ انسان کے پاس پیسے ہوں یہ اس کی مذمت نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی بادشاہت تھی، خزانے تھے دنیا کے، ٹھیک ہے نا، اس کے لشکر میں ایسی چیزیں تھیں جو کسی کے امریکہ کے پاس بھی نہیں، جنات اس کے لشکر میں تھے، ہوا اس کی اطاعت کر رہے تھے۔ تو اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، مال دنیا ہے، تو یہ ایمان کے مخالف نہیں۔ ہاں اگر محبت ہے دنیا سے، آخرت کو بھول گیا ہے، تو یہ بے دینی ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ اس کی مذمت ہے۔ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے، دنیا مذموم نہیں ہے، حب دنیا مذموم ہے۔ یہ کہ انسان کے پاس دولت ہو، پیسے ہوں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر بری بات ہوتی تو اللہ نے کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا؟ ملاحظہ کریں، قرآن مجید مع تفسیر شیخ الجلالین سیوطی اور ملا جلال المحلی، یہاں پر سورہ حشر کی آیت ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء۔ فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے، ما افاء اللہ یعنی ما رد، جو اللہ نے واپس کیا، علی رسولہ منہم، کفار کے مال سے واپس کیا ہے، یعنی اصل میں یہ اللہ کا مال ہے، اب واپس پلٹ رہا ہے، اچھا، وما اوجفتم اسرعتم یا مسلمون علیہ من زائدۃ من خیل ولا رکاب، اے مسلمانوں آپ نے تو اس میں کوئی محنت ہی نہیں کی نا، مسلمانوں آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ مسلمان کہے ہمیں بھی حق دے دو؟ بھئی آپ لوگوں نے نہ جنگ میں حصہ لیا ہے، نہ کوئی گھوڑے دوڑائے ہیں، نہ کوئی اونٹنی دوڑائے ہیں، آپ کا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہ مال پلٹا دیا۔ ایلم تقاسوا فیہ مشقۃ، یعنی آپ کو اس میں کوئی مشقت نہیں بنائے، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ اپنے رسول کو کس مال پہ، مال دنیا پہ مسلط کر دے۔ فلا حق لکم فیہ ویختص بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ اس پہ مسلمانوں کو کوئی حق نہیں ہے، یہ مخصوص مال ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بھی جگہ بغیر جنگ کے فتح ہو جائے وہ سب کا سب، اس میں کسی مسلمان کا ایک آنے کا بھی حق نہیں، وہ سب ملک بن جاتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، آپ کا اعتراض شیعوں پہ نہیں، آپ کا اعتراض اللہ پہ، اللہ اپنے نبی پہ مال کیوں دیتا ہے؟ آپ کا اعتراض شیعوں پہ نہیں ہے، آپ کا اعتراض اللہ پہ ہے کہ مالی دنیا فدق پیغمبر کو کیوں ملا، ٹھیک ہے نا، پیغمبر کو ملا ہے، اللہ نے دیے بھائی۔ اللہ کی شریعت میں جو چیز حرام ہے، لیکن بیٹی کو کیوں، الگ سوال ہے، بیٹی کو کیوں دیا وہ الگ سوال ہے، اللہ نے پیغمبر کو کیوں دیا؟ جو چیز شریعت میں مذموم ہے، پیغمبر کو ہے جی، سوال یہ ہے کہ بیٹی کو کیوں دیا، بیویوں کو وہ الگ سوال ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب لے لو نا کہ اللہ نے پیغمبر کو کیوں دیا ہے۔ پیغمبر تو بڑے زائد ہیں، یہ پیغمبر جو آپ کہتے ہیں نا پیغمبر طلاق پہ راضی ہو گئے تھے، تو یہ باغ، اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا باغ چھوٹا، یہ باغ چھوٹا نہیں تھا، یہ بہت وسیع علاقہ تھا، بہت وسیع علاقہ تھا۔ یہ 13 کھجوریں آپ نے کہاں سے نکالے 13 کھجوریں؟ چلیں، پہلی بات ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو دیا، آپ کا اعتراض اس پر ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو کیوں نہیں دیا، بیٹی کو کیوں عطا کیا؟ ٹھیک ہے نا، ازواج کو نہیں دیا، بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ ازواج میں اور بیٹی میں فرق زمین آسمان کا ہے۔ پہلی بات یہ کہ بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ، بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہے، میں نے آج حدیث دکھایا تھا نا، سیدۃ نساء العالمین ہے۔ ازواج کیا ہے؟ ازواج کے لیے تو صدقہ بھی جائز ہے نا۔ ازواج کیا ہے؟ ازواج وہی ہیں جن کو پیغمبر نے کملی سے نکال دیا تھا کہ دور ہو جاؤ، میں نے ابھی حدیث دکھا دیا۔ اچھا، اب یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق جو دیا تھا، فدق اللہ تعالیٰ کے حکم سے بی بی صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا تھا۔ یہ ملاحظہ کریں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اللہ کی جانب سے حکم آیا، اللہ کے جانب سے حکم آیا، یہ سورہ اسراء میں آیہ نمبر 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو۔ یہ تفسیر قرآن عظیم ہے، میں نے آپ کو دکھایا نا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہے ابن ابی حاتم کا، اور ابن ابی حاتم نے بولا کہ میرے سب احادیث صحیح ہیں، اور بہت سارے علماء نے تصحیح کی ہے۔ یہ تفسیر در منصور ہے، جزء خامس، یہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 273 ہے، اس میں سیوطی صاحب کیا نقل کرتے ہیں، وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ، ابن ابی حاتم نے بھی یہ روایت کی عن ابی سعید الخدری لما نزلت هذه الآية وآتِ ذا القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فأعطاها فدق۔ پھر بھی آپ کا اعتراض نبی خدا اور رسول پر ہے کہ بیویوں کو کیوں نہیں دی، بیٹی کو دی ہے، ٹھیک ہے نا، بیویوں کو نہیں دی ہے، بیٹی کو دی ہے۔ جب یہ آیہ نازل ہوا وآتِ ذا القربى حقه، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور اس کو فدق عطا فرمایا۔ اللہ کے حکم
حکم سے، اعتراض اللہ پر ہے اور رسول پر ہے، آپ کا کتاب بھی آپ کا ہے، حدیث بھی صحیح ہے، بولیں اب اعتراض کرو۔ یہ حضرت میرا سوال جو ہے نا اللہ یاری صاحب ابھی بھی ادھورا ہے اچھا کہ میرا سوال یہ تھا اچھا کہ اللہ کے نبی نے بیویوں کا بھی میراث میں حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس کو مانتے ہیں؟ یہ میراث نہیں ہے نا، یہ میراث نہیں ہے، یہ میراث ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ جب ایک شخص اپنے حیات میں دیکھیں میری یہ گڑی ہے، میں زندہ ہوں، میں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں، یہ میراث ہے؟ میں نے اس بیٹے کو دیا، اس بیٹے کو زندگی نہیں میں دیا، میراث نہیں ہے، یہ ہم بھی میراث مانتے نہیں ہے ہیں۔ نا، زندگی میں میراث میراث ہی نہیں ہے، یہ زندگی میں عطا فرمایا، یہ میراث کہاں ہے؟ اچھا یہ اس کو سے یہ آپ بات تو کنفیوزڈ ہیں نہیں بھائی، ہوتی آپ جو کنفیوزڈ ہیں بھائی، آپ ابھی بہت کنفیوزڈ ہیں۔ علامہ یاری صاحب میری صاحب بات علامہ صاحب اسی کو ہبت جس کو کہتے ہیں آج یہ ہبہ ہے نا، ہبہ ہے، جی ہاں بالکل ہبہ ہے، بخشش ہے، گفٹ گفٹ دی ہے بالکل، اللہ کے حکم سے کوئی یہ gift ہے۔ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ حضرت ابوبکر نے اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نہیں کیا، نہیں غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ابوبکر نے چھینا ہے، اب یہ حضرت زہرا سلام اللہ کے ہاتھ میں تھی، چھینا ہے، پھر جب مطالبہ کیا کہ یہ میرا مال ہے، تم نے ان کو کیوں نکالا ہے؟ تو کہتا ہے کہ تم شاہد لے کے آؤ کہ پیغمبر نے تم کو دیا ہے۔ والی حدیث آپ جب شاہد لے کے آئے تو کہتا ہے ہم شاہد کو نہیں مانتے بھائی، شاہد کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر بی نے کہا تو پھر اگر یہ نہیں مانتے، یہ تو پیغمبر کا ذاتی ملکیت تو ہے نا، یہ تو مانتے ہو، تو یہ میراث میں مجھے ملے گا، پھر میراث کا بھی انکار کر دے کہ پیغمبر کی میراث بھی نہیں ہوتی نا، یہ ہوا ہے اصل مقدمہ جو چلا ہے، اس طرح ہوا ہے۔ یہ آپ اکثر بخاری میں جو حضرت فاطمہ کی ناراضگی والی احادیث بطور دلیل آپ پیش کرتے ہیں، ٹھیک، اور اس کے علاوہ اہل سنت کے معتبر کتب میں رضامندی والی حدیث بھی موجود ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل رضامندی والی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ حافظ ابن حجر نے تصریح کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کبھی بھی ابو بکر سے راضی نہیں ہوئی، بلکہ بخاری کی حدیث ہے، عائشہ کی اپنی حدیث ہے، آخر تک وہ غضبناک تھی۔ سنن الکبریٰ بہیقی میں جلد 6 صفحہ نمبر 301 میں حدیث ہے، اس کا بخاری سے کیا مقابلہ اس کا بخاری مسلم سے کوئی بخاری میں مقابلہ نہیں ہے؟ ہے، بخاری مسلم مصادر میں کے اندر روایت دیکھو، بخاری مسلم میں صریح ہے، آخر تک وہ ناراض، ٹھیک ہے نا، اس کے مقابلے میں سنن کبریٰ کا کیا مقابلہ؟ میری گزارش یہ ہے اقبال صاحب اقبال صاحب ابھی آپ تیاری کریں، اقبال صاحب ابھی آپ بہت دور اقبال ہیں، صاحب ابھی آپ بس میری تیاری گزارش کریں ہے بھائی۔ ایک منٹ دیجیے گا اقبال صاحب، آپ نے سب سے پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ہم کوئی توہین یا کوئی ایسی نہیں کر رہے، آپ ماشاءاللہ اچھے انسان ہیں، بڑے معصومیت اور بڑی طریقے سلیقے سے بات کر رہے ہیں، یہ جو ان کے اعتراضات تھے آپ وہ لکھ لیتے کہ یہ انہوں نے جو پہلے بہت سارے اس پر گفتگو ہے ان کی پڑی ہوئی ڈیبیٹ، وہاں سے آپ ان کا دفاع کرنے آتے، آپ سوال نہ پھر وہی بات نہ کرتے، وہ جو ان کا موقف ہے وہ تو ایک مناظرے سے یہاں ہو جاتا ہے، وہ تو نہیں، یہ منکشف۔ ہر ویڈیو میں بخاری میں جو ناراضگی والی حدیث سے بطور دلیل اس حدیث کو پیش کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ اس پر اہل کچھ سنت کے پھر اس کا رد وہ کریں نا، آپ کہیں کہ اس آپ ایسے آتے کہ یہ وہی کر رہا ہوں، پانچ آپ کی میں نے ڈیبیٹ سنی ہے، مطلب فدق کے اوپر 5 مجھے میجر اعتراضات ہیں اور میں ان کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، آپ حوالہ دیتے کہ آپ نے وہ جو حدیث پیش کی ہے آپ اپنے ٹائم میں جو یعنی کہ ناراضگی والی وہ حدیث اس اعتبار سے وہ اس کا رد کرتا ہوں، میں جرا کر دیتے اس کی، تو وہ پھر وہ جواب دیتے کہ بھی میں وہ ریبٹل دیتے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ اللہ یاری صاحب کے ہر ویڈیو میں موجود ہے باغ فدق والی عنوان پہ، ہاں تو پھر آپ اس کا دفاع کریں نا، جو ان بار کا بار موقف، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جی نہ ٹھیک دہرائیں ہے، تو آپ دفاع پیش کریں نا، آپ دفاع نہیں پیش کر رہے، آپ سوال میں کریں یہ تو پیش کر رہا ہوں نا، یہ سنن الکبریٰ بہیقی میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301 میں حدیث ہے، پڑھے متن سند اور متن پیش کریں نا لما ناظرین مرضت کے فاطمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها فاستأذن عليها ہو۔ فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك، أبو بكر آئے آپ سے اجازت مانگتے، فقالت أتحب أن أذن له؟ قال نعم، وأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال ولله ما تركت الدار والمال والأهل ولا عشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت۔ یہ حدیث مبارک ہے، اب اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہنا؟ یہ تو شعبی کی حدیث ہے نا، یہ شعبی کی حدیث ہے، اور شعبی نے نہ ابو بکر کو دیکھا نہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، شعبی تو بہت بعد میں ہے، عامر ابن شراحیل شعبی، یہ حدیث یہ تو منقطع ہے، سند پڑھے نا، یہ شعبی کا ہے، غلط کہہ رہا ہوں، ایک منقطع حدیث کو لے کے آئے جو سندی سے لحاظ سے باطل ہے، اور اس کے مخالفت میں کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، ضعیف حدیث صحیح حدیث کے مقابلہ کر سکتا ہے بھائی؟ وہ بخاری کی حدیث بالاجماع صحیح ہے، مسلم کی حدیث بالاجماع صحیح، یہ حدیث فی نفسی ہی اگر مقابلہ بھی نہ ہوتا نا مسلم سے بخاری سے، یہ فی نفسی ضعیف ہے، میری بات سنیں، بخاری میں جو آپ ناراضگی والی حدیث کا بار بار اس حدیث کو دہراتے ہیں، ٹھیک ہے،
اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ جواب دے دو. تو یہ حدیث ضعیف ہے نا، مانتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث اس میں انقطاع ہے، مرسل ہے، اس میں کا سند متصل نہیں ہے. جب ہم کوئی روایت بیان کرتے ہیں اس کا منقطع ہو جاتا ہے، اس کا روایت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کا نہیں، تو آپ اس کے مد مقابل یار اس سے تو میں زیادہ تیاری کر کے آ جاتا، مجھے بتا دیتے، میں اس کا رد تو کرتا کہ جی اس سند کو فلاں نے کیا ہے، کیا اس کے ابن حجر نے کیا یا کسی دوسرے کا لے لیتا جو بڑے محدثین ہیں اور اسماء و رجال کے امام، اس کی تعدیل پیش کر دینا. انہوں نے جرح کیا ہے، تعدیل پیش کریں، وہ اس کی خصوصیات خوبی پیش کریں، اسی حدیث پہ بحث کر لیں نا، اس کو ذرا کھول لیں اور ایکسپلور کر لیں کہ تاکہ کلیئر ہو جائے. جی آپ کی بات درست ہے، جی بولیں آپ پلیز، آپ یہ بات کر لیں، اس کی سند پیش کر دینا جو ابھی آپ کا اس کا سند نہیں ہے بھائی، اس کا سند نہیں، وہ منقطع ہے، اس کو پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ منقطع ہے. میرے پاس یہ جو ناراضگی والی حدیث ہے نا، اس میں یہ بات انتہائی قابل غور ہے، اور یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس مقدمے کو اس انداز سے نہیں اٹھایا جس انداز میں بعد میں اس کو سیاسی رنگ دیا گیا. اور حضرت علی کی طرف عام طور پر آپ خود بتائیں، ہمارے معاشرے میں جب کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو حضرت علی کی گھر والی ہیں، ٹھیک ہے؟ مقدمے کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ خاتون جنت عدالت میں کھڑی ہے اور وہ بھی ایک جو ہے باغ مقدمہ لے کچھ اہل سنت کا خیال اقبال صاحب کچھ مہربانی فرمائیں، جو صحیح مقدمہ جو وارث جو بیوی ہوتی ہے تو میں جا کے کس طرح مقدمہ کر سکتا ہوں؟ جو گفٹ میرا ہے، میری مسز کا ہے، تو وہ تو آج کی مروجہ قوانین کے مطابق ہی وہی پٹیشن وہی ڈالے گی نا، دعویٰ تو وہی دائر کرے گی نا، بات کرے، دعویٰ کرے اپنی، تو وہ آگے میں وہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میرا اس پر کوئی تبصرہ نہیں، چونکہ میں ماڈریٹر ہوں. میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ میرے خیال میں آپ کمزور بات کر رہے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انہوں نے پیش کرنا یا کیا وہ کر سکتی ہیں، آپ کیسے کہ یہ بات تو آج تک کسی عالم نے انہوں نے پیش نہیں کیا، انہوں نے ضرور پیش کیا ہے، روایات کے اندر موجود ہے، جب پیش کر دیا. اب اس کی بہت زیادہ مکمل تفصیلات اس طرح ملتی نہیں ہے نا، کہ وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے جو حضرت علی میرا یہ سوال ہے کہ حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل قانونی اور حکومتی مطالبہ منقول کیوں نہیں ہے؟ میرا یہ سوال کیوں نہیں ہے؟ ابو بکر کی خلافت میں مطالبہ کیا، امام علی علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ جا کر مطالبہ کیا، ٹھیک ہے نا، شہادت بھی دی. عمر کے خلافت دیکھیں، عمر کے خلافت میں بھی مطالبہ کیا، وہ مسلم میں موجود ہے، کہتے ہیں منقول نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے ہاں یہ قاعدہ ہے الامساک عما شجر بین الصحابہ، آپ لوگوں نے خود یہ شروع سے کہہ دیا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو نقل کرنا حرام ہے، آپ کے محدثین کا اصول ہے. اگر نقل نہ بھی ہوتا نا ہمیں ضرر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ لوگوں کا آپ کے علماء نے فتوی دیے کہ صحابہ کے اختلافات کو نقل کرنا حرام ہے. اگر وہ یہ فتویٰ نہ ہوتا، کیونکہ پیغمبر نے تو نہیں فرمایا، قرآن نے تو نہیں فرمایا کہ صحابہ کے اختلافات کو نقل نہ، انہوں نے خود اپنے سے بنا دیا بھائی اختلافات کریں گے تو ہمارا مذہب ہی تباہ ہو جائے گا، فتویٰ بنا دیا کہ بھائی نقل نہ کرو، اس کے باوجود نقل ہوا کہ پھر کہتا ہے نقل نہیں ہے. اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ ناراضگی جو ہے اجتہادی معاملے میں تھی، اسے حضرت ابوبکر کی جو ہے نا ایمان پر جو ہے وہ حملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ ان کی غضب سے میں غضبناک ہو جاتا ہوں، ان کی رضا سے میں راضی، اور اللہ راضی ہوتا رہو. پھر یہ بات یہ پھر دیکھو اختلافات ہوتے ہیں، نہیں دیکھیں، اگر وہ ان کی پہلی بات ان کی غضب پیغمبر کی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہو. یا دوسری بات پھر وہ اجتہادی غضب نہیں تھا، اجتہادی وجہ سے نہیں تھا. جو ہی ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر نے تو فرمایا کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، تو وہ غضبناک ہو گئی. حدیث سن کے غضبناک ہو گئی. یہ کہاں اجتہاد ہے؟ یہ کہاں اجتہاد ہے؟ یہ اسی بات پر ہے کہ وہ اس حدیث کو حدیث نہیں سمجھتی تھی نا، یہ حدیث کو جھوٹی سمجھتی تھی. والا وہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، اپنے والد کے حدیث سے کیسے وہ غضبناک ہو جاتی ہیں؟ نحن معاشر الانبیاء ما ترکنا صدقۃ، یہ حدیث نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. اس حدیث پر ابو بکر نے عمل نہیں کیا. او بھائی یہ حدیث جھوٹی ہے، انما ابو بکر کا عمل کرنے سے حدیث صحیح تو نہیں بنتی نا. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، دیکھیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، دیکھیں اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو امام علی علیہ السلام نے ابو عمر کے خلافت میں فتح کا کیوں مطالبہ کیا؟ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹی کو کیوں نہیں بتایا کہ بیٹی ہمارے میراث ہی نہیں ہوتا، ایک ہی بیٹی اور بیٹی نہیں ہے، میراث ہی نہیں ہوتا، بھائی تم مطالبہ نہ کرنا، تاکہ بیٹی کو پتہ چل جاتا نا. ابو بکر کو تو میراث تو ملنا نہیں ہے نا، ابو بکر کو کیوں بتایا؟ زہرا کو بتاتی نا، بتاتے زہرا کو تو نہیں بتایا. پھر زہرا وہ ہم
جیسے دنیا طلب لوگ تو نہیں ہے نا، وہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ. وہ اپنے بابا جو والد دیکھیں، جو اسلام حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جائے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ راضی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو زہرا جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، عام خاتون نہیں ہے، وہ کیسے ایک صحیح حدیث سے وہ ناراض ہو سکتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا نا یہ حدیث جھوٹی ہے، تبھی وہ ناراض ہے، غضبناک ہے. اور پھر اگر یہ حدیث صحیح ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین علیہ السلام اس حدیث کو سچا سمجھتے ہیں، تو عمر کے خلافت میں پھر کیوں مطالبہ کیا؟ جب ابو بکر نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ پیغمبر کی میراث ہی نہیں ہوتی، پھر وہ اور عباس دونوں آئے کہ میراث دے دو، عمر سے مطالبہ کر رہے ہیں. تبھی بنتا ہے کہ حدیث کو وہ جھوٹ سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے. اور بھی ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ کہ حدیث جھوٹی ہے، عمر اور ابو بکر نے بنا دیا یہ حدیث. اچھا پھر اس میں یہ سوال بھی بنتا ہے. چل اب سونامی کو لیتے ہیں شیخ صاحب. اب جو ہے نا آپ کو کسی اور موضوع پہ تیاری کر لینا، اب اجازت دیں تاکہ ہم سونامی بھائی کو لے لیں، ان کے ساتھ مناظرہ ہونا ہے ہمارا، 2-3 گھنٹے کا مناظرہ بھی ان کے ساتھ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بیچارے غدیر پہ تیاری کریں گے نا تو غدیر پہ ان کے ساتھ مناظرہ، اگر یہ تیاری کر لیں 2-3 ہفتے میں آپ تیاری کر لیں غدیر پہ، عید قربان پہ، عید اضحیٰ پر آپ تیار ہو جائیں غدیر کے معاملے. صحیح ہے شیخ صاحب، حدیث غدیر کی دلالت پہ. ہاں صحیح ہے، بہت مہربانی، تھینک یو سر. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف